اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ اسلام ٹی وی کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا آخری کلام، جو نبی مہربان آقائے دو جہان دانائے سبل ختم الرسل احمد مرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ جس طرح نبی مہربان تمام انبیاء و رسل کے سردار ہیں، بالکل ویسے ہی قرآن مجید تمام کلاموں کا سردار ہے، تمام آسمانی کتب کا سردار ہے۔ قرآن مجید ایک معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو بہت سے معجزات عطا کیے، لیکن جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا وہ خود قرآن پاک ہے۔ اگر ہم معجزہ کی تعریف کریں تو یہ لفظ عین جیم زے مادہ سے ماخوذ ہے۔ عاجزہ کا مطلب ہوتا ہے ہرا دینا، عاجز کر دینا۔ معجزہ ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو حیرت میں ڈال دے، جو دیکھنے والوں کو ششدر کر دے، جس کو دیکھ کر دیکھنے والے ہکا بکا رہ جائیں اور فوراً کہنے لگ جائیں کہ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ A supernatural thing, a supernatural event is called a miracle. A wonder is called a miracle. The Holy Quran is the greatest wonder in the world by God, because it made the people surprised. قرآن مجید دنیا کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے لے کر اب تک ہر دور کے لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ، اربوں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اور ہر دور کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی اور معجزہ نہیں ہے۔ قرآن مجید عقلی لحاظ سے بھی ایک عظیم معجزہ ہے۔ آج سائنس بہت ترقی کر چکی ہے۔ آسمان میں موجود ستاروں اور سیاروں کے بارے میں سوچتی ہے، مریخ پر پہنچنے کی جدوجہد کر رہی ہے، چاند پر ڈیرا ڈال چکی ہے، سمندر کی تہوں سے موتی نکال رہی ہے، کائنات کے پوشیدہ رازوں کو کھول رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت، کمپیوٹر، سپر کمپیوٹرز کی بدولت، انسان، آج کے دور کا انسان وہ فخر کر رہا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج سپر کمپیوٹر بھی یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ قرآن مجید کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو ریاضیاتی ترتیب ہے، ویسے تو قرآن مجید کا ہر موضوع، ہر پہلو وہ معجز ہے۔ قرآن مجید کا
ہر لفظ، ہر آیت، ہر صورت وہ معجزہ ہے۔ لیکن قرآن مجید کا ایک اور پہلو جو آج میں اسلام ٹی وی کی وساطت سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ ریاضیاتی پہلو ہے، دا میتھمیٹیکل کمپوزیشن آف دا ہولی قرآن۔ دا میتھمیٹیکل کمپوزیشن آف دا ہولی قرآن از اے ونڈر۔ قرآن مجید کی جو ریاضیاتی ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب بنائی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن مجید واقعتاً ایک عظیم معجزہ ہے جو کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ 13ویں صدی میں یا غالباً 12ویں صدی میں ایک یہودی جس کا نام جیوڈل دا پائس تھا، اس نے تحقیق کے بعد بتایا کہ تمام الہامی کتب میں ایک سیکرٹ کوڈ پایا جاتا ہے۔ اگر وہ سیکرٹ کوڈ کسی الہامی کتاب میں نہیں پایا جاتا تو گویا وہ الہامی کتاب نہیں ہے، اور وہ کوڈ ہے 19۔ ایک مصری پروفیسر راشد خلیفہ نے اس تحقیق کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ قرآن مجید میں بھی 19 کا ہندسہ قرآن مجید کا ایک خفیہ کوڈ ہے۔ سورہ مدثر میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بار 19 کا ہندسہ، 19 کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید میں کسی اور صورت میں، کسی اور آیت میں 19 کا لفظ نہیں آیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا، ایک لمبی بحث ہے، تو اس بحث کا خلاصہ نکالتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کے دشمن ہیں، خاص طور پہ ولید بن مغیرہ، اس کو ہم ایک ایسی جہنم میں ڈالیں گے کہ جس سے اس کا نکلنا ناممکن ہوگا۔ اس جہنم کے دروازے پر اللہ تعالیٰ نے 19 داروغے مقرر کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس 19 کی تعداد کو اہل ایمان میں ایمان کے اضافے کا سبب قرار دیا، اور فرمایا کہ یہ کلمہ، یہ تعداد اہل ایمان اور اہل کتاب دونوں کے لیے ایمان میں اضافے کا، ایمان لانے کا، ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تعداد بعض لوگوں کو آزمائش میں بھی ڈال دے گی۔ اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ مذکور خلیفہ جو راشد خلیفہ کے نام سے مشہور تھا، مصری پروفیسر، اس بدبخت نے تحقیق کرتے کرتے اپنی زندگی کھپا دی، حتیٰ کہ 19 کے ہندسے کو اس نے خدا مان لیا، اپنے آپ کو نبی قرار دے دیا، مرتد ہو گیا، اور امریکہ میں کسی جنونی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ گویا اس کے لیے یہ 19 کا ہندسہ آزمائش بن گیا۔ یہ ایک طویل بحث ہے، اور ہم اس ٹی وی، اسلام ٹی وی کی معرفت سے، اسلام ٹی وی کی وساطت سے اس پہ مسلسل ایک سیریز آف لیکچرز میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، ہم مسلسل اس پر بات کریں گے۔ آج مختصر طور پر میں کچھ ابتدائی باتیں اس 19 کے ہندسے کے بارے میں بتانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس دلچسپ معلوماتی ایمان افروز تحقیق سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اسلام ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کو شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ قرآن مجید میں 19 کی ترتیب کو، 19 کے ہندسے کو اہم حیثیت حاصل ہے۔ حفاظتی نظام
جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا بنایا ہے اور جس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اس نے ایک ایسا حفاظتی نظام بنایا ہے کہ آج کا انسان اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی وحی جو سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن مجید کی پہلی وحی کے الفاظ کی تعداد 19 ہے۔ قرآن مجید کی پہلی وحی کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے حروف کی تعداد 19 ہے۔ نزولی اعتبار سے جو آخری صورت نازل ہوئی، آخری وحی تھی، وہ سورہ نصر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تقریباً پہلی وحی سے آخری وحی تک 23 سال کا عرصہ، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ آخری سورہ نصر کے الفاظ کی تعداد بھی 19 ہے اور پہلی آیت کے حروف کی تعداد بھی 19 ہے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں اور 114 19 کا ملٹیپل ہے، اصل ضرب ہے۔ قرآن مجید میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور کتنی حیران کن بات ہے کہ 114 بھی ملٹیپل ہے 19 کا۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں حفاظت قرآن پر غور کریں، اتنا ہی زیادہ آپ کے سامنے یہ باتیں ظاہر ہونے لگ جائیں گی کہ یہ کلام پاک کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس کو لکھنے والا خود وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کے تمام سپر کمپیوٹر سے زیادہ علم ہے، جس کے پاس دنیا کے تمام علوم سے زیادہ علم ہے۔ گویا وہ ذات اقدس جس نے دنیا کو علم کا ایک ذرہ دیا، اس کے پاس علم کا سمندر ہے۔ ہم اس بحث کو مزید مختلف لیکچرز میں بیان کرتے رہیں گے۔ مختصراً یہ کہ قرآن کے حفاظتی نظام میں 19 کو ایک سیکرٹ کوڈ کی حیثیت حاصل ہے۔ اب یہ کیوں ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا اس کی یہ بات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ بات یہاں پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ 19 کے اس نظام میں جو بھی لاجک ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ 19 کا ہندسہ جو ہے وہ کوئی کائنات کا سپر نیچرل ڈیجٹ بن گیا ہے یا پھر اس میں کوئی جادو ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے جو توہم پرست تھے، کم علم تھے، انہوں نے 19 کے ہندسے کو تعویذ دھاگوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا، اس کو جادو سمجھ لیا اور آزمائش میں پڑ گئے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے ہر موضوع پر ایسی آیات نکالیں گے کہ جو 19 کے سیکرٹ کوڈ پر پورا اترتی ہوں گے، اور قرآن مجید کے ایسے موضوعات کو ڈسکس کریں گے کہ جو سائنٹیفیکلی سائنس کے نظریات کی نہ صرف تائید کرتے ہوں گے بلکہ بہت سے غلط نظریات کو، سائنس کے غلط نظریات کو سیدھی راہ بھی دکھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔